ایک چھوٹے سے پاکستانی گاؤں میں عالیہ اور ہنا دونوں ایک ہی گلی میں پلی بڑی تھیں، لیکن زندگی کے نظریے دونوں کے الگ تھے۔ ہنا ہمیشہ 5 وقت کی نماز پڑھتی، ماں کی بات مانتی، سادہ لباس، سادہ مزاج، لیکن دل بہت خوبصورت۔ اس کی ایک عادت تھی، وہ ہر غلط کام سے پہلے دل میں کہتی، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ عالیہ فیشن، آزادی، اپنی مرضی۔ عالیہ مکمل الٹ تھی، اوور فیشن، لڑکوں سے دوستی، ہر محفل میں سب کی نظر اس پر۔ اسے لگتا تھا کہ زندگی بس آج کی ہے، جو دل کرے کر لو۔ ہر جگہ اس کی واہ واہ ہوتی تھی، ہر کوئی اسے دیکھ کر کہتا تھا، واہ، اس کا تو مستقبل بہت روشن ہے۔ اس کی 2 سہیلیاں مریم اور ہانیہ اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یونیورسٹی کے دنوں میں دونوں کی شادی کی باتیں چلنے لگیں۔ مریم نے کہا، عالیہ، میری منگنی ہو گئی ہے۔ ہانیہ بولی، میں بھی اگلے سال نکاح کر رہی ہوں۔ لیکن عالیہ نے فوراً ہنستے ہوئے جواب دیا، میں شادی نہیں کروں گی، مجھے ابھی پڑھنا ہے، پھر جاب کرنی ہے، میں خود اپنے پیروں پر کھڑی ہوں گی۔ اس کی ضد بڑی تھی، اور دنیا کہنے لگی، یہ لڑکی آج سب کی پسند ہے، کل شاید یہ چمک نہ رہے۔ مگر اسے پرواہ نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا، دن اچانک دونوں کے گھر رشتہ آیا۔ ہنا سے پوچھا گیا، بیٹا، لڑکا اچھا ہے، نماز پڑھنے والا، کیا کہتی ہو؟ ہنا نے سر جھکا کر ہاں کر دی۔ عالیہ سے بھی پوچھا گیا، لیکن اس نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے ابھی زندگی جینی ہے، شادی کے لیے تو پوری عمر پڑی ہے۔ ماں نے پریشانی سے دیکھا، مگر عالیہ نے پرواہ نہ کی۔ سہیلیاں شادی کر گئیں، کچھ سالوں بعد ان کے بچے بھی ہو گئے۔ گھر میں ہنسی، محبت، رونق، اور عالیہ صرف ایک چیز میں گم تھی، کام، جاب، کیریئر، آفس، پھر تنہائی۔ پہلے ہر جگہ اسے نوکری کی آفر ملتی تھی، جوانی تھی، خوبصورتی تھی، لوگ اسے دیکھتے ہی متاثر ہو جاتے تھے۔ لیکن زندگی بدلتی ہے، اور وقت کبھی واپس نہیں آتا۔ 35 سے 45، اور پھر سب کچھ بدل گیا۔ عالیہ کی عمر بڑھتی گئی، وہی چہرہ جس پر کبھی تعریفیں ہوتی تھیں، اب تھکن اور چھوٹے چھوٹے جھریوں نے جگہ لے لی۔ ایک دن اچانک کمپنی نے اسے بلا کر کہا، عالیہ، ہمیں اب نوجوان اسٹاف چاہیے، آپ کی جگہ کوئی اور رکھا جا رہا ہے، آج آپ کا آخری دن ہے۔ یہ سن کر عالیہ ہل گئی۔ 20 سال کی محنت، اور آخر میں اتنا معمولی سا جملہ۔ نئی نوکری کی تلاش، مگر دروازے بند۔ وہ مختلف جگہوں پر گئی، کہیں کہتے آپ کا تجربہ پرانا ہے، کہیں کہتے ہمیں 25 سے 30 عمر کی لڑکی چاہیے، اور کہیں بدترین بات، آپ کی پرسنالٹی پہلے جیسی نہیں رہی۔ جو دنیا کبھی اس کی دیوانی تھی، اب وہی دنیا اسے پہچاننے تک کو تیار نہ تھی۔ ایک نوکری ملی، مگر عزت کے خلاف۔ آخرکار اسے ایک جگہ نوکری ملی، لیکن تنخواہ بہت کم تھی اور شرائط عجیب۔ مالک نے دھیمی سی آواز میں کہا، دیکھیں، عمر زیادہ ہو گئی ہے، ہماری بات مانیں، کچھ ایکسٹرا کام کرنا پڑے گا، تبھی آپ رکھ سکتی ہیں خود کو۔ عالیہ کے قدم لرز گئے۔ یہ وہ کام تھا جو غیرت کے خلاف تھا، ایمان کے خلاف تھا، اسلام کے خلاف تھا۔ وہ ٹوٹ کر بولی، نہیں، میں حلال چھوڑ کر حرام کا دروازہ نہیں کھولوں گی۔ اگر بھوک آئے تو ٹھیک، مگر میں ایمان نہیں بیچ سکتی۔ مالک نے غصے سے کہا، تو پھر جاؤ، ہمیں بوڑھی عورت کی ضرورت نہیں۔ سڑک پر اکیلی، آنکھوں میں آنسو، وہ اکیلی باہر نکلی، سڑک پر بیٹھ گئی، اور پہلی بار اس نے خود کو شکست خوردہ محسوس کیا۔ اسے یاد آیا، میں نے کبھی شادی کا سوچا ہی نہیں۔ پہلے والدین تھے، وہ بھی رخصت ہو گئے، بھائی بہن اپنی زندگیوں میں مصروف، اور میرا کوئی گھر ہی نہیں۔ اب نہ جاب، نہ گھر، نہ شوہر، نہ بچے، نہ سہارا، نہ آسرا، صرف تنہائی اور پچھتاوا۔ دوستوں کے گھروں میں خوشیاں، اس کے دل میں درد۔ کاش میں نے اپنی جوانی زد میں نہ گنوائی ہوتی، کاش میں نے اسلام کا راستہ چنا ہوتا، کاش میں نے نبی کی سنت کو اپنایا ہوتا، کاش میرے بھی گھر ہوتا، میرے اپنے ہوتے۔ آخری جملہ جو اس کی پوری زندگی کا درد تھا، وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی، میں نے ساری زندگی دنیا کے پیچھے بھاگی، اور آخر میں دنیا نے مجھے چھوڑ دیا۔ کاش میں نے وہی کیا ہوتا جو اللہ نے میرے لیے بہتر رکھا تھا۔ اسلامی سبق، شادی صرف رشتہ نہیں، تحفظ ہے۔
جوانی میں لیے گئے ضدی فیصلے بڑھاپے میں زخم بن جاتے ہیں۔ دنیا صرف جوانی کی چمک کو دیکھتی ہے، مگر اللہ دل کی پاکیزگی کو دیکھتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ وقتی آزادی کے لیے زندگی بھر کا سکون قربان کر دیتا ہے۔